مدینہ 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 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں جی خانہ پوری کے لیے، اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں اور سکون قلب اور سکون دل کے لیے صرف دو شعر سننے سے پہلے میں آپ کو سلام کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ حضرات نے اس مکمل پروگرامات کی نقابت اجمل العلماء مولانا المکرم مولانا عمر صاحب سے سماعت فرمائی. ظاہر ہے اللہ کے نام میں الف سے شروع اور اس کی نسبتوں کو لے کر اجمل صاحب بول رہے تھے، اور ان کے محبوبوں کے محبوب کائنات جن کے نام نامی اسم گرامی میں محبت میم ہے، الفت میم ہے. حقیقت یہ ہے کہ مدینے میں اگر میم ہے تو مکے میں میم ہے، مرشد میں اگر میم ہے تو مرید میں بھی بولو، مرشد میں اگر میم ہے تو مرید میں بھی میم ہے، مدرس میں اگر میم ہے تو ملازمین میں بھی میم ہے. اور یہی نہیں، مسجد میں دیکھو میم ہے، منبر میں دیکھو میم ہے، مصلی میں دیکھو میم ہے، مصلی میں دیکھو میم ہے، مقتدی میں دیکھو میم ہے، مقتدہ میں دیکھو مفتی میں میم ہے، محدث میں میم ہے. جو نامعلوم و سعید بھائی تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ زندہ دل آدمی ہیں، اور ان کے دل کو آصفیہ نے زندہ کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ بھی آصفیہ کے لفظ جگر ہے ماشاءاللہ. یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ ہر مرید یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو آصفیہ نے سب سے زیادہ چاہا، اور اس کی وجہ ہے سچے پیر کی یہی نشانی ہے. ادنا سے ادنا مرید بھی ہو تو وہ سمجھتا ہے اس سے بہتر کسی کو نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. چونکہ میں نے 10 منٹ اور 12 منٹ کا وقت لیا ہے، اگر ایک ایک کا تعارف کراؤں گا تو 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. اس لیے اس کی تعریف کروں جس کی آپ سننے کے لیے. ماشاءاللہ ابھی رمضان المبارک میں عزیز گرامی سید فرحان میاں یہ اس وقت اشرفیہ میں پڑھ رہے ہیں. ہاں، حافظ قرآن بھی ہیں اور اب عالم کا کورس اسپیشل کوٹے میں یہ حاصل کر رہے ہیں. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ یہ جید عالم اپنے وقت کے بنیں. تو انہوں نے رمضان شریف میں پورے رمضان میں الحمدللہ انہوں نے لائیو کا پروگرام جو کیا ہے وہ سننے کے لائق تھا، اور میں خادم ہی اس میں بولتا تھا. اور بیچ میں انہوں نے 2-3 پروگرامات بڑے اہم حضرت نے بھی تعریف فرمائی، ناگپور سے سن رہے تھے. اور صرف ہندوستان نہیں، ہمارے مریدین چونکہ دبئی میں بھی ہیں اور دیگر عمان وغیرہ میں ہیں، وہاں سے بھی لوگ برابر سنتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ سارے لوگ سن رہے ہیں. بس میں 10 منٹ آپ کو صرف قرآن کی روشنی میں کچھ ادب کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ ادب والا ہے. ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و باجزیدی جا.
ہم نے جس آیت مقدسہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت مقدسہ کا مفہوم آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ بھی ارشاد کس سے فرماتا ہے مولانا؟ ایمان والوں سے۔ کس سے فرماتا بابو؟ ڈاکٹر صاحب، ایمان والوں سے۔ ہم نے عالم تصور میں ایک سوال کیا، اے نعرہ لگانے والا، میں نے عالم تصور میں سوال کیا، خالقہ، بادشاہا، پروردگارہ، تو نے عوام کو کیوں نہیں مخاطب کیا؟ اللہ نے فرمایا عوام میں کچھ کافرین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، مرتدین ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، اس لیے کوئی مانے گا نہیں مانے گا، مگر جو ایمان والے بندے ہوں گے وہ ہمارے حکم کو تسلیم کر لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے اللہ نے فیض العالمین، اس لیے اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی ترجمہ، ایک ہی نقطہ عرض کروں گا، ورنہ 3 گھنٹے کی یہ تقریر ہے مولانا اجمل صاحب، آپ کو بتانا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ایمان والو اللہ رسول کے آگے مت بڑھو۔ ذرا زور سے بولو، ایسے نہیں یار، محبت سے بولو، اور زور سے بولو، اور عشق میں بولو۔ ایمان والو اللہ و رسول کے آگے مت بڑھو، نہ بڑھو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کب فرمایا گیا؟ شان نزول کیا ہے؟ مولانا اجمل کو معلوم ہے، ہمارے مخدوم گرامی کو معلوم ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا جانتے ہوں، جو نہیں جانتے وہ غور سے سنیں۔ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، چاند نکلنے والا تھا، کچھ لوگوں نے پہلے ہی روزہ رکھ لیا، پہلے ہی روزہ رکھ لیا۔ کوئی غلط تو نہیں کیا تھا، مگر سوچئے گا، قربانی کا دن آیا، ابھی میرے آقا نے قربانی نہیں دی، کچھ لوگوں نے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا، اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ کو پسند نہیں آیا، ابھی میرے محبوب نے نہیں کیا اور تم کرنے لگے، ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں دی، تم بہت بڑے قربانی دینے والے ہو، تم نے قربانی دینا شروع کر دیا۔ ارے یہ اس چند آلہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے 100 اونٹ نہیں، 200 اونٹ نہیں، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، تم ان کا مقابلہ کرنے چلے ہو، ابھی میرے محبوب نے نہیں کی اور تم نے قربانی پہلے کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ و رسول کے آگے، بولو بولو بولو، اللہ رسول کے آگے مت بڑھو۔ اچھا ٹھیک ہے، رسول کے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے آگے بڑھنا کیا معنی رکھتا ہے مولانا اجمل صاحب؟ آپ شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ذرا آپ سمجھا دیجئے کہ اللہ کے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہمارے علامہ غلام دانی صاحب شہزادہ فیض العارفین ہیں، علامہ راشد رضا صاحب یہ شہزادہ فیض العارفین ہیں، یہ ہمارے مخدوم گرامی ہیں، یہ ہمارے صاحب سجادہ ہیں، ہم ان کے برابر نہ بیٹھیں، یہ حکم ہے، ہم ان کے برابر نہ بیٹھیں، یہ حکم ہے، اس لیے کہ ہم ان کے برابر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ ہمیں قریب بلا لیں، مگر ہماری محبت ہے کہ ہم ہٹ جائیں، کیونکہ عدم ملحوظ رکھنا اسی میں کامیابی ہے۔ زور سے بولو، زور سے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یقیناً آپ لختے جگر ہیں، آپ نور نظر ہیں، آپ محبوب نظر ہیں، مگر عدم ملحوظ رکھنے کی ضرورت جہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہٹ کے رہیے، ذرا دور رہیے، تاکہ ادب کو محسوس کیا جا سکے۔ ہمیں یاد ہے تاریخ کی وہ روشنی مولانا اجمل صاحب کہ جب نبی اور صدیق اعظم مدینے میں داخل ہو رہے تھے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آ رہے تھے،
تھے اور جب مدینے کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ مکانوں پہ چڑھ گئے، درختوں پہ چڑھ گئے، شجر پہ چڑھ گئے، شجر پہ چڑھ گئے، حجر پہ چڑھ گئے اور مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ لیکن یہ تفریق کیسے ہوتی؟ آقا کون ہے، غلام کون ہے؟ اگر اور مر جائے ان کے پہیا برم اور مر جائے ہم، زندگی تو کا انمول، بولو بولو، زندگی تو کا انمول کر جائے ہم۔ اور وہ شعر آخر جو بہت پسند حضرت کرتے تھے مولانا کہ عمر ان کے مناوے مساری کٹے، سننے بیٹا، عمر ان کے مناوے ماں، بولو آگے بولو، ناصر بابا زور سے بولو، تم لوگ بہت قریب رہے ہو، عمر ان کے مناوے ماں ساری کٹے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے چادر چڑھا دیا تو حق ادا کر دیا، ہم نے خدمت تھوڑی سی کر دی تو حق ادا کر دیا، عالم بابو نے کھڑکی لگا دیا تو حق ادا کر دیا، بابو نے یہ کر دیا تو حق ادا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا تو حق ادا کر دیا، نہیں، عمر ان کے مناوے ماں ساری کٹے، میں تنک مان چاہیے تو تر جائے، صحیح بھائی، میں تنک مان چاہیے تو تر جائے ہم۔ اس آیت کا ترجمہ سن لو، بات پوری ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا بیٹا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمانوں سے نہیں، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، ایمان والو اللہ رسول کی آگے مت بڑھو، ابھی نبی نے قربانی نہیں دی، آج 2 دن کا مرید ہوتا ہے نا، چچا لوگوں کو دھکا دے دیتا ہے۔ اجمل بابو رحمت مہنیے کا ہم نے صرف نام لے لیا ہے، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، 2 دن کا مرید ہے نا، کاندھا جوڑنے لگتا ہے کہ ہم بھی ٹوپی پہن لیے، ہم بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ ارے بابو، اولو العزم صحابہ اولو العزم صحابہ کی برابری نہیں کرتے تھے، تمام صحابہ صدیق کی برابری کبھی نہیں کرتے تھے۔ ایک مثال لے لیں، نبی نے پردہ فرمایا، بات اچھی ہو رہی ہے، نبی نے پردہ فرما لیا، صدیق اعظم کا دور آیا تو جس منبر کے سیڑھی پہ نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، صدیق اعظم دوسرے سیڑھی پہ آ گئے، اور جب صدیق اعظم کا پردہ ہو گیا سید خان، فاروق اعظم کا دور آیا تو تیسرے سیڑھی پہ آ گئے۔ ذرا غور کیجیے گا بیٹا، یعنی نبی کی برابری نہ تو صدیق اعظم نے کی اور نہ صدیق اعظم کی برابری فاروق اعظم نے کی۔ زور سے بولو، یہاں 4 دن ہوتا ہے ٹوپی لگاتا ہے، ہماری بات ذرا کڑوی بھی لگتی لوگوں کو، 4 دن ہوتا ہے رومال لگتا ہے اور آ کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ سوتا ہم تو سجادہ کے مرید ہیں۔ ارے یہ سوچو کہ سجادے کے تو مرید ہو، مگر یہ چچا ہیں تمہارے، ان کا احترام کرو، کیونکہ ان کے احترام کو تمہارے دادا نے بتایا ہے، ان کی عزت کرنا تمہارے دادا نے سمجھایا ہے، اس لیے یہ مت بھولو کہ ہم مرید کس کے ہیں، یہ دیکھو یہ کس کے مرید، یہ دیکھو یہ کس کے مرید۔ صدیق اعظم آئے تو منبر سے اتر گئے، فاروق اعظم آئے وہ بھی منبر سے اتر گئے، اور جب عثمان غنی آئے، جب حضرت عثمان غنی آئے تو اب 3 ہی سیڑھی تھی، سن بیٹا 3 ہی سیڑھی تھی، ایک پہ نبی، ایک پہ صدیق، ایک پہ فاروق اعظم، تو عثمان غنی وہاں کھڑے ہو گئے جہاں نبی کھڑے ہو گئے۔ پہلے بیٹا سبحان اللہ، ادب بتا رہا ہوں، ادب، وہاں کھڑے ہو کے اور فرمایا یا معاشر الحاضرین، یہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ اور سے سنیے، تمہیں معلوم ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ سب نے کہا لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم جب تک آپ نہ بتائیں۔ کہنے کے سنو، اگر میں فاروق اعظم کی جگہ کھڑا ہوتا تو
دنیا یہ کہہ دیتی کہ انہوں نے فاروق اعظم کی برابری کی ہے، اور اگر صدیق اعظم کی جگہ کھڑا ہوتا تو دنیا کہہ دیتی انہوں نے صدیق اعظم کی برابری کی ہے۔ اس لیے میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ عثمان غنی نبی کی برابری کرتا۔ سلسلے ابو العالیہ کے لوگوں صرف ادب کے لیے یہاں مرید بنایا جاتا ہے، اگر بے ادبی تمہارے اندر ہے تو تم مرید ہی نہیں ہو، تم مرید ہی نہیں ہو۔ اس لیے کہ ابھی محبوب نے ایک بڑا پیارا شعر پڑھا تھا جو آقا پڑھتے تھے، آصفیہ پڑھتے تھے، وہ بھی کس کا شعر ہے جانتے ہو؟ آصف غازی پوری کا شعر۔ بیٹا تم تو اس شعر کو بہت سنے ہوگے، کہیں اکسیر سے بڑھ کر ہے دولت، خاک ساری کی جہاد نفس کا شاید یہی مال غنیمت ہے۔ آقا نے فرمایا رجعنا من جہاد الاکبر الى جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ متحیرانہ انداز میں پوچھتے ہیں میرے مولا ابھی تو ہم وہاں تھے، میدان کارزار میں تھے، تلواریں چل رہی تھیں، تیر چل رہے تھے، تلوار چل رہے تھے، تیغ چل رہے تھے، ہاتھ کٹ رہے تھے، سر کٹ رہے تھے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اب ہم دارالامن میں آئے ہیں، ہم مدینہ میں آئے ہیں، ہم اپنے وطن میں آئے ہیں، ہم اپنے گھر میں آئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ چھوٹا جہاد تھا یہ بڑا جہاد ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ چھوٹا جہاد تھا، ہاتھ کٹنا تھا، سر کٹنا تھا، یہ بڑا جہاد ہے کیونکہ نفس سے جہاد کرنا یہی غور کرنے کی چیز ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے کیسے بیٹھوں، یہ نفس ہے، میں پیچھے کیسے بیٹھوں، اس لیے آپ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضور فیض العارفین جب اجمیر میں جاتے تھے سلطان الاولیاء اپنے پیر کی بارگاہ میں تو وہاں بیٹھتے تھے جہاں جوتی اتاری جاتی تھی۔ زور سے بولو یار، اور زور سے بولو۔ ہمارے میں تصور میں سوچنے لگے حضور آپ اتنے بڑے عالم، آپ عالم ہی نہیں عالم گر تھے، علامہ تھے، مناظر تھے، محدث تھے، مدرس تھے، کیا نہیں تھے بولو۔ اگر آپ وہاں بیٹھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ کے اپنے مریدوں کو سبق دے رہا کہ جب تمہارا پیر یہاں بیٹھتا ہے تو تم گدی کے قریب کیوں بیٹھتے ہو، تم گدی کے قریب بیٹھنے کی خواہش کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ تم مرید ہو، وہ تمہارے پیر ہیں۔ کاش ایسے ہی تقریریں نصیحت کی سمجھائی جائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آوے کہ ادب کسے کہتے ہیں، پیری مریدی کسے کہتے ہیں۔ لچھے دار تقریروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 بج گئے اور ہر چیز کی 12 یہ ہے کہ ہماری 12 وہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ 12 تاریخ کو میرے آقا اس خاندان گیتی میں آئے، اور 12 تاریخ 12 مہینے ہر ایک میں ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، گناؤں گا نہیں، عربی میں 12 مہینہ، انگریزی میں 12 مہینہ، ہندی میں 12 مہینہ، لا الہ الا اللہ میں 12 مہینہ، محمد الرسول اللہ میں 12 مہینہ، اور میرے آقا آئے تو وہ 12 تاریخ تھی۔ اس لیے کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔